جی ناظرین السلام علیکم۔ افواہوں کا، اندازوں کا اور خدشوں کا اس طرح اس ملک میں اظہار ہو رہا ہے اس وقت کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ المیہ ہمارے میڈیا کا یہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص ہر چیز کا ایکسپرٹ بن گیا ہے۔ مثلا ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اچانک ہی بیٹھے بیٹھے ہی معیشت کے سب سے سمجھدار لوگ بن جاتے ہیں اور اس پر کامنٹ کرنے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ آئین پاکستان کے حوالے سے بھی ہمیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی بین الاقوامی تجارت اور IMF کے معاہدے کی ڈیٹیل بھی ہمیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فوج کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی وہ ترجمان بن جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عجیب و غریب سا سما بن گیا ہوا ہے کہ بعض اوقات آپ اس شخص کی جو ہمیں ساری دنیا کی تعلیم دے رہا ہے، اس شخص کی اگر آپ تعلیم جاننے کی کوشش کریں تو وہ میٹرک سے بھی کم ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس ایک چینل اور ایک مائک میسر ہے، ایک کیمرہ میسر ہے، وہ جو مرضی کہتا رہے کہ نہیں اصل میں IMF جو ہے نا وہ اسحاق ڈار سے بڑا ڈرا ہے، اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو بائے کرے گی، یا وائس ورسا کہ نہیں IMF جو ہے نا وہ اسحاق ڈار کی بات ہی نہیں ماننا چاہتا۔ لیکن چونکہ اس شخص کے پاس مائک ہے، اس شخص کے پاس کیمرہ ہے، اس شخص کے پاس کسی چینل میں پرائم TV کا پروگرام ہے، تو لوگ اس کی بات کو سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ بنیادی تعلیم ان لوگوں کی نہیں ہے، لیکن یہ ہر موضوع پہ کامنٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ صورتحال ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پہ ہے۔ اب تک باتیں کافی حد تک واضح ہو گئی ہیں، چیزیں سموتھ ہو گئی ہیں۔ آئی ایم ویری گلیڈ کہ 6 کے 6 نام پیش ہوئے ہیں، کوئی مثلا باعث کا مظاہرہ نہیں ہے۔ کسی نے پہلے کہا کہ جنرل عاصم منیر کا نام نہیں آئے گا، پھر کسی نے کہا جنرل فیض حمید کا نام نہیں آئے گا، تو سارے نام موجود ہیں۔ آگے وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، ہونا یہی چاہیے تھا۔ کسی تعصب کا، کسی باعث کا ادھر سے جو ہے اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب جو لوگ آگے سے منہ شگافیاں کر رہے ہیں، نواز شریف کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے اور بڑی خبر آپ کو دینی ہے، لیکن لوگ جو منہ شگافیاں کر رہے ہیں، ایک طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ چونکہ نواز شریف نے موسٹ سینئر کی بات کی تھی تو ایک عہدہ ملے گا جنرل ساحر شمشاد کو، دوسرا عہدہ ملے گا جناب جنرل عاصم منیر کو۔ کسی نے کہا چونکہ ایک نئی انٹری آئی ہے جنرل عامر کی اور وہ 6 نمبر پر ہیں، تو ایک عہدہ جنرل عامر کو ملے گا، ایک عہدہ جنرل عاصم منیر کو ملے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باقی سارے جرنیل جو ہیں وہ ریزائن کر جائیں گے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ وہ علم الاعداد اور حروف تہجی کے حوالے سے حساب لگاتے تھے کہ دونوں عہدے جو ہیں وہ عین کے حرف تہجی سے شروع ہونے والے افراد کو پاس جائیں گے، اور عین بڑا ساد لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ عاصم منیر اور عامر، تو خیر ضروری نہیں ہے عین سے شروع ہونے والے تمام افراد کو عہدے ملے، لیکن میں بالکل آپ کو کوئی نام نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، پتہ دوسروں کو بھی نہیں ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ اب وزیر اعظم کا ہے، بہت اچھے سموتھ طریقے سے سمری ان کے پاس پہنچ گئی ہے، اور آگے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ نواز شریف صاحب کو پتہ ہوگا، لیکن وہ چل کر رہے ہیں، بالکل ریلیکس ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو، تو وہ اپنے مزے سے ہیں۔ ابھی آج اردو نیوز میں ہمارے دوست ہیں خرم شہزاد، انہوں نے ایک بہت اچھی رپورٹ شائع کی، اگر آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑھیے گا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست میں واپسی کیسے ہو سکتی ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ موجودہ ابتر صورتحال میں مسلم لیگ نون نے اپنا نام بہت گنوایا ہے، تو اس نام کی، اس ساکھ کی واپسی کیسے ہو سکتی ہے۔ بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے، بہت ساری وجوہات انہوں نے بیان کی کہ کیوں یہ باہر ہوئے اور کیا امکانات ہیں کہ یہ دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ دیکھیے نواز شریف اب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، تینوں دفعہ بات بنی نہیں اور تینوں دفعہ نکالا گیا، جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ کسی بھی جمہوری لیڈر کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد چوتھی دفعہ 2018 کے الیکشن میں اگر نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن کی مہم میں حصہ لینے دیا جاتا
تو رزلٹ یقیناً مختلف ہوتے، اور یہ نہیں ہونے دیا گیا۔ کیوں نہیں ہونے دیا گیا؟ اس پہ ہم نے بہت بات کر لی، بہت سوچ لیا، وہ سارے کیریکٹر اب تاریخ نے بے نقاب کر دیے ہیں۔ اب نواز شریف کی واپسی کا امکان بن رہا ہے، اور اس کا پتہ ہمیں خرم شہزاد کی اس خبر سے، اس رپورٹ سے پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون کی ذیلی تنظیمیں جو ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، پروونشل لیول پہ، کونسل لیول پر، انہیں اب تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ ابھی نواز شریف کے استقبال کی تیاری نہیں کرنی، ابھی انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور پولیٹیکل جو مومنٹم بنانا ہے، جلسے کرنے ہیں، نواز شریف کا بیانیہ لے کر آگے بڑھنا ہے، نواز شریف کی تقریروں والے پوسٹر، بینر، MMTs لگنے ہیں، تو یہ والا سارا سلسلہ ایک مومنٹم بنے گا۔ اس دوران کیا نواز شریف واپس آ جائیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے اس رپورٹ میں بھی اس کا نہیں بتایا گیا کہ وہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، لیکن قریبی دوستوں سے جو نواز شریف صاحب کے قریبی حلقے ہیں ان سے بات کی جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں نواز شریف نے واپس آنا ہے، اور یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریاں ہوں۔ میاں صاحب کی بہت خواہش ہے کہ ان کا استقبال ایسا فقید المثال ہو کہ جو لوگ 1986 میں جو بے نظیر بھٹو شہید نے جلسہ کیا تھا اس کی یاد لوگ بھول جائیں اور اس سے بڑا جلسہ کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی یاد لوگ کبھی بھول نہیں سکتے، اس سے بڑا جلسہ البتہ پلان کیا جا سکتا ہے۔ کیا اتنے لوگ آئیں گے؟ ہو سکتا ہے آ بھی جائیں، لیکن اگر ظاہر ہے یہ کونسلر لیول سے، یونین کونسل لیول سے چیزیں جنریٹ کرنا شروع کریں گے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی۔ نواز شریف پنجاب میں بہرحال ابھی بھی بہت پاپولر لیڈر ہیں، لیکن کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ کیا وہ عوام جو مہنگائی سے ڈسی ہوئی ہے، جو بجلی کا بل دیکھ کے غش کھا کے گر پڑتی ہے، جس کے گھر رات کو گیس نہیں آتی، صبح بچوں کو ناشتہ نہیں مل سکتا، جہاں ادویات مہنگی ہو رہی ہیں، جہاں پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے، تو کیا نواز شریف واپس آ جائیں گے تو لوگوں کے ذہنوں سے یہ نکل جائے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی فیس دینی ہے، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے دوائیاں لینی ہیں، انہوں نے اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ نواز شریف سے محبت لوگوں کی اپنی جگہ، لیکن لوگوں کے بنیادی مسائل تو وہیں کے وہیں ہوں گے۔ اس صورتحال میں نواز شریف کا آنا سعد کس وقت ثابت ہو سکتا ہے؟ بہت ساری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، وہ کمٹمنٹ اگر پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چائنا سے ہے، سعودی عرب سے ہے، قطر سے ہے، اور ڈونر کانفرنس میں جنوری میں کچھ ملنا ہے، امریکہ کی طرف سے کچھ معاملات طے ہونے، IMF کی طرف سے کچھ جو ہے ذرا صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے ایک قسط بھی جمع کرانی ہے، اور اس قسط کے پیسے ہیں جیب میں کہ نہیں ہیں، تو اگر یہ ساری صورتحال کنٹرول نہیں ہوتی، عام آدمی کی زندگی آسان نہیں ہوتی، تو نواز شریف کے آنے کا اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر یہ ساری انٹرنیشنل کمٹمنٹ پوری ہو جاتی ہیں اور نواز شریف آ جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ نواز شریف کے آنے سے لوگوں کی فلاح ہوئی ہے، لوگوں کی زندگیاں آسان ہوئی ہیں، مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، بجلی کے بل کم آنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر اس کا بڑا لانگ لاسٹنگ امپیکٹ پڑے گا۔ جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں نا، جو اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ہمیشہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، عمران خان صاحب پولیٹیکلی سٹیبل ہونے ہی نہیں دینا چاہتے۔ وہ ہر وقت مارا ماری کر رہے ہوتے ہیں، اور ان حالات میں اکانومی ترقی نہیں کر رہی۔ ابھی دیکھیے مہینہ ڈیڑھ ہو گیا لگے ہوئے جلسے کرنے اور لانگ مارچ نکالنے، کبھی یہ حملہ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو محفوظ رکھے، لیکن ایک اور کرائسس تو کریٹ ہوا ہے نا، تو ان حالات میں اکانومی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو اگر ان حالات کو، اور عمران خان کی خواہش ہی ہے، اگر انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر انہوں نے اکنامک سٹیبلٹی دے دی، عام آدمی کے لیے فلاح کریٹ کر دی، تو پھر معاملات ان کے ہاتھ سے بالکل نکل جائیں گے۔ پولیٹیکلی تو ان کے ہاتھ سے نکل ہی گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جتنا غصہ ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور کل سے
بڑی عجیب سی بات ہے، یہ جتنے ٹرولز ٹائپ کے لوگ ہیں وہ سارے بڑے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے. نہیں جی، بڑی اچھی سمری آئی ہے. اور جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، واٹس ایپ گروپوں میں جنرل باجوہ کی شان میں پی ٹی آئی والے وہ قصیدے لکھ رہے ہیں جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ ہے. تو یہ تھوڑا سا ان کا نریٹو چینج ہوا ہے. عمران خان نہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نہ اینٹی امریکہ ہے، اور تھوڑے دنوں تک وہ اینٹی نواز شریف اور اینٹی زرداری بھی نہیں رہیں گے. تو اس سٹیج پر معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. نواز شریف کا آنا امپورٹنٹ ہوگا. دسمبر میں اگر آ جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ اپریل میں آئیں گے تو اس وقت تک فائنینشلی چیزیں کنٹرول میں ہو جائیں گی. ظاہر ہے ہم اس میں کوئی حتمی فیصلہ ہماری رائے تھوڑی ہے، یہ نواز شریف صاحب کا اپنا فیصلہ ہے. اور جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ میرے آپ سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، اسے حالات کی زیادہ سمجھ ہوتی ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.